ہم جس چیز کو پسند کر رہے ہیں اور ہو سکتا ہے جس چیز کو ہم ناپسند کر رہے ہیں اس میں ہمارے لیے خیر ہو. اس چیز کو ہم سمجھتے نہیں ہیں لیکن ایسا ہوتا ہے. اب کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ ہماری اولاد نہیں ہے, اگر ہماری اولاد ہو جائے اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد دے دے. لیکن اگر ان کی اولاد ہو وہ شدید نافرمان ہو یا وہ معذور, ان کے لیے ساری زندگی آزمائش بنی رہے, اس سے بہتر نہیں ہے کہ ان کے پاس اولاد نہیں ہے. لیکن ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ بس ہمیں وہ چیز مل جائے جو ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں. وہ آپ سے حرمت والے مہینے میں قتال کرنے کے بارے میں سوال کرتے ہیں. آپ کہہ دیں اس میں قتال کرنا کبیرہ گناہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکنا اور اس کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور اس کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے زیادہ بڑا گناہ ہے اور فتنہ قتل سے زیادہ بڑا ہے, اور ہمیشہ تم سے لڑتے اور وہ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے حتیٰ کہ اگر وہ استطاعت پائیں تو تمہیں تمہارے دین سے ہی پھیر دیں. اور تم میں سے جو اپنے دین سے پھر جائے پھر وہ مر جائے اس حال میں کہ وہ کافر ہو تو یہی لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے, اور یہی لوگ آگ والے ہیں, وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا وہی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. وہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں, آپ کہہ دیں کہ ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں, اور ان دونوں کا گناہ ان کے فائدے سے بہت بڑا ہے. اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں, آپ کہہ دیں جو ضرورت سے زائد ہو. اللہ تعالیٰ اس طرح تمہارے لیے آیات کو کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو. اب وہ شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے تھے کیونکہ عرب کے لوگوں نا بہت زیادہ شراب پیا کرتے تھے اور جوا کھیلا کرتے تھے, ان میں نارملٹی تھی اس چیز کی. تو اللہ تعالیٰ نے 3 سٹیپس میں جو ہے نا وہ شراب کو حرام کیا تھا, شراب اور جوئے کو 3 سٹیپس میں. ابھی صرف اللہ تعالیٰ نے ان کی بتا دیا کہ اس میں دنیاوی کچھ فائدے بھی ہیں, یعنی شراب پی کے آپ کو اچھا فیل ہوتا ہوگا, کچھ ڈفرینٹ جو ہے نا وہ آپ کے فائدے بھی ہیں, لیکن لانگ ٹرم اس کا نقصان ہے. اسی طرح جوا کھیلنے میں بھی شارٹ ٹرم تو فائدہ ہے کہ اگر آپ جیت جاؤ تو آپ کو بڑا مال ملے گا, تو شارٹ ٹرم اس کا فائدہ ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ لانگ ٹرم میں اس کا نقصان ہے اور آخرت میں بھی اس کا نقصان ہی ہے. اور پھر وہ خرچ کرنے کے بارے میں پوچھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جو ضرورت سے زائد ہو. فی الدنیا والآخرہ ویسألونک عن الیتامی قل اصلاح لہم خیر وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. دنیا اور آخرت کے بارے میں وہ آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں, آپ کہہ دو کہ ان کے لیے کچھ نہ کچھ سنوارتے رہنا بھلائی کا کام ہے, اور اگر تم انہیں اپنے ساتھ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں, اور اللہ تعالیٰ بگاڑنے والوں کو سنوارنے والے سے خوب جانتا ہے, اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ضرور تمہیں مشقت میں ڈال دیتا, یقیناً اللہ تعالیٰ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے. تو یتیموں کے مال کے بارے میں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا نا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ساتھ ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ کا اعلان کیا ان کے لیے جو یتیم کی کفالت کرنے والے ہیں, اور یتیم کون ہوتا ہے جس کا باپ اس کے سر پہ نہ ہو, اور بلوغت کے بعد یتیمی ختم ہو جاتی ہے, یعنی جب ینگ ہو جاتے ہیں نا بچے اس کے بعد یتیمی ختم ہو جاتی ہے. اور پھر یتیموں کے لیے جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ سنوارتے رہنا. اور تم مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لائیں, اور مومن لونڈی ایک مشرک عورت سے بہتر ہے اگرچہ مشرکہ تمہیں اچھی لگے. مشرک انہیں کہتے ہیں جو شرک کرنے والے ہوتے ہیں, جیسے آج کے دور میں ہندو یا جو بالکل سورج کی پوجا کرتے ہیں, ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں, لیکن شاید چائنیز جو ہے نا وہ بھی کسی اور بتوں شتوں کو ہی پوجتے ہیں. نہیں, وہ اہل کتاب ہوتے ہیں. اہل کتاب وہ ہیں, اہل کتاب جو ہے نا وہ مشرک نہیں ہوتے. مشرک ہوتے ہیں, وہ شرک کرتے ہیں ایک طرح سے, لیکن وہ اہل کتاب ہوتے ہیں, وہ اہل کتاب کی کیٹیگری میں لایا کرتے ہیں. عورت نہیں کر سکتی, عورت بھی کر سکتی ہے. مسلمان مرد جو ہے نا وہ کرسچن عورت سے شادی کر سکتا ہے, ایک مسلمان عورت کرسچن مرد سے شادی نہیں کر سکتی, کیونکہ ہاں پھر کر سکتے ہیں. مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کو. اب یہ جو ہندو بھی ہوتے ہیں یہ بھی کہتے ہیں اوپر ایک رب ہے, ایک مالک ہے جو اس دنیا کو چلا رہا ہے, لیکن یہ بت جو ہے نا یہ ہمیں اس تک پہنچانے والے ہیں. تو وہ کچھ نہ کچھ انہوں نے سٹیپس بنا لیا, لیکن انشاءاللہ یہ جو آپ لوگوں نے کویسچن کیا ہے نا
اور مشرک اور اہل کتاب سے شادی والا، اس کے بارے میں خود بھی سوچ رہی تھی، میں نے پڑھا تھا اہل کتاب سے شادی جائز ہے، مجھے لگتا ہے عورت اور مرد دونوں کی، لیکن اس میں مجھے ہاں نہیں، اہل کتاب سے شادی جائز ہوتی ہے، اور اس کے لیے انشاءاللہ ہم لوگ جو ہے نا آگے دیکھیں گے تو ہم اس کو اور کلیئرٹی سے دیکھ لیں گے. اگرچہ مشرکہ تمہیں اچھی لگے، اور نہ ہی اپنی عورتوں کو مشرک مردوں کے نکاح میں دو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، اور مومن غلام مشرک مرد سے بہتر ہے اگرچہ مشرک تمہیں اچھا لگے. وہ لوگ آگ کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے، اور وہ لوگوں کے لیے اپنی آیات کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ. اور وہ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دو وہ گندگی ہے، چنانچہ حیض میں عورتوں سے الگ رہو، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ، پھر جب وہ غسل کر لیں تو جہاں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ان کے پاس آؤ، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت توبہ کرنے والوں اور بہت پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے. تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، چنانچہ جہاں سے جاؤ اپنی کھیتی میں آؤ اور اپنی جان کے لیے عمل آگے بھیجو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جان لو یقیناً تم اس سے ملاقات کرنے والے ہو، اور آپ ایمان والوں کو خوشخبری دے دیں. اور اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ کہ نہ تم نیکی کرو گے اور نہ تم گناہ سے بچو گے اور نہ تم لوگوں کے درمیان اصلاح کرو گے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے. کبھی ہم قسم کھا لیتے نا، اللہ کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گا، یا آپ دیکھنا ذرا ہم کسی کو کبھی کچھ کھلا پلا رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اب دیکھنا قسم سے آئندہ کے بعد میں تمہیں نہیں اپنے پیسوں سے کبھی کچھ کھلاؤں گا. تو اس طرح کی قسمیں جو ہے نا وہ نہیں کھا سکتے جس میں جو ہے ہم کسی نیکی سے کہہ دیں کہ ہم اب یہ نیکی کبھی نہیں کریں گے، یا کسی گناہ کو کہہ دیں کہ ہم یہ گناہ کریں گے. اگر اس طرح کی قسمیں کھا لینا تو پھر ان کا کفارہ دے کے اور وہ قسم توڑ دینی چاہیے. قسم کا کفارہ ہوتا ہے مسکین کو کھانا کھلانا، یا پھر روزے رکھنا، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا پھر روزے رکھنا، یا پھر ایک غلام آزاد کرنا. شاید ایگزیکٹ میں آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ. 10 یا 3 نہیں، 3 روزے ہوتے ہیں میرا خیال ہے قسم کے 3 ہے، لیکن قسمیں جو سیریس قسمیں کھاتے ہیں. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم واللہ غفور حلیم. اللہ تعالیٰ تمہاری لغو قسموں پر تمہیں نہیں پکڑتا. اب ہمارے ہاں بہت لوگوں کو عادت ہوتی ہے ہر وقت کہتے ہیں اللہ کی قسم میں یہ کر لوں، ایسے ہر وقت روٹین میں انہوں نے یہی بات کہنی ہے، اللہ کی قسم. بس انہیں عادت ہے، ان کو انٹینشن نہیں ہے یہ قسم کھانے کی، لیکن انہوں نے عادتاً یہ بات کہنی ہے. تو اللہ تعالیٰ تمہیں لغو قسموں پہ نہیں پکڑتا، یعنی جو ان انٹینشنلی قسم کھائی جاتی ہے نا اللہ تعالیٰ اس پہ تمہیں نہیں پکڑتا، اس پہ کفارہ بھی نہیں ہوتا. ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جو ہنسی مذاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دینا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں اس کے لیے وہ دیتا ہوں. ایگزیکٹ حدیث میں آپ کو بھی سناتی ہوں، ایک سیکنڈ، آج ہی پڑھی ہے میں نے. جی سنائیں. ہاں جی ہاں جی ہاں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس شخص کے لیے جنت کے درمیان میں ایک گھر کا ضامن ہوں جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے چاہے وہ ہنسی مذاق میں ہی ہو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تباہی ہے اس کے لیے جو بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے تاکہ اس لیے تاکہ وہ لوگوں کو ہنسائے. تباہی ہے اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ بات فرمائی تھی کہ اس کے لیے تباہی ہے جو اس لیے جھوٹ بولتا ہے کہ اس سے لوگوں کو ہنسائے. اور ہمارے ہاں تو پراپر کامیڈی شوز ہوتے ہیں، دوسروں کی عزتیں اچھالی جاتی ہیں، کسی دوسرے بندے کی انسلٹ کی جاتی ہے اتنی زیادہ اسی کامیڈی شو میں بیٹھ کے، ایک بندے کی انسلٹ کر کے باقی سارے دنیا ہنس رہی ہے، کسی ایک کو آپ اتنا ہرٹ کر رہے ہو. کبھی ہم اپنی جگہ پہ رکھ کے دیکھیں نا اس بندے کو، ہم آپس میں بھی جب ایسے مذاق کر رہے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ اچھا ہم خوش ہو رہے ہیں، کسی ایک کی انسلٹ کر کے ہم باقی سارے خوش ہو رہے تھے، اس ایک بندے کے تو بیچارے کا سوچ لو جس کی آپ انسلٹ کر رہے ہو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو اپنی عورتوں سے نہ ملنے کی قسم کھا بیٹھے ہیں انہیں 4 ماہ تک انتظار کرنا ہے، اور پھر اگر وہ رجوع کر لیں تو اللہ تعالیٰ یقیناً بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے. اور اگر وہ طلاق دینے کا ارادہ کریں تو اللہ تعالیٰ یقیناً سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے. اور طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک انتظار میں رکھیں، اور ان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اس چیز کو چھپائیں جس کو اللہ تعالیٰ نے ان کے رحموں میں پیدا کیا ہے.
اگر وہ اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں اور ان کے شوہر اس دوران میں انہیں واپس لینے کے زیادہ حقدار ہیں، اگر وہ اصلاح کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں، اور عورتوں کے بھی معروف کے مطابق ویسے ہی حقوق ہیں جیسے ان کے اوپر حق ہے، اور مردوں کا ان پر ایک درجہ ہے، اور اللہ تعالیٰ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ رجعی طلاق 2 بار ہے، پھر یا تو اچھے طریقے سے روک لینا ہے یا نیکی کے ساتھ رخصت کر دینا ہے، اور تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم اس میں سے لو جو کچھ بھی تم نے ان کو مہر میں دیا ہے، مگر دونوں کو خوف ہو کہ وہ دونوں اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے۔ پھر اگر تمہیں خوف ہو کہ وہ دونوں اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے تو ان دونوں پر اس میں کوئی گناہ نہیں جو عورت یعنی خلع کے فدیے میں دے دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، چنانچہ ان سے آگے نہ بڑھو، جو اللہ تعالیٰ کی حدود سے آگے بڑھے گا تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ پھر اگر وہ اسے تیسری مرتبہ طلاق دے دے تو وہ اس کے بعد اس کے لیے حلال نہ ہوگی جب تک وہ اس کے علاوہ کسی دوسرے شوہر سے نکاح نہ کرے۔ پھر اگر وہ دوسرا شوہر اس کو طلاق دے دے تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ دونوں آپس میں رجوع کر لیں، اگر وہ دونوں سمجھیں کہ دونوں اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم رکھ سکیں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں جنہیں وہ ان لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے جو علم رکھتے ہیں۔ اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو پس وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو اچھے طریقے سے انہیں روک لو یا اچھے طریقے سے انہیں چھوڑ دو، اور انہیں تکلیف دینے کے لیے نہ روکے رکھو کہ تم زیادتی کرو، اور جو ایسا کرے تو یقیناً اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ اور اللہ تعالیٰ کی آیات کو مذاق نہ بناؤ اور اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو اور جو کتاب و حکمت میں سے اس نے تم پر نازل کیا وہ تمہیں اس کے ساتھ نصیحت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جان لو یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو ان کو نہ روکو کہ وہ اپنے شوہروں کے ساتھ نکاح کر لیں، جب وہ پھر اس میں جو ہے نا وہی بات آ جاتی ہے کہ ہر ڈفرینٹ اسکالرس کی ڈفرینٹ اوپینینز ہیں اس بارے میں۔ قرآن پاک میں اکٹھے 3 دفعہ کہنے سے ایک طلاق کاؤنٹ ہوتی ہے، دوسری طلاق کاؤنٹ ہوتی ہے، اور اس کا ایک پراپر پیریڈ ہوتا ہے، یعنی 1 منتھ کا پیریڈ ہوتا ہے، اس میں عورت کو حیض آ جاتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ اگلا پیریڈ سٹارٹ ہوتا ہے، اس میں آپس میں ان کی صلاح صفائی نہیں ہوتی تو پھر دوبارہ 3rd پیریڈ ہوتا ہے، اس 3 منتھس کے پیریڈ کے بعد ہی ڈائیورس پراپرلی ہوتی ہے۔ لیکن وہی بات ہے کہ ڈفرینٹ اسکالرس کی اس میں ڈفرینٹ جو ہے نا وہ اوپینین ہے، پھر اس کے اکارڈنگ ان کی اوپینین کو رسپیکٹ کیا جاتا ہے۔ لیکن دیکھیں ایک بات آپ لوگ ہمیشہ یاد رکھیں، سنی سنائی بات پہ ہمیں یقین نہیں کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ جو ہے نا وہ سنی سنائی بات کو آگے پہنچا دو۔ تو ہم لوگ اب الحمدللہ ینگ جنریشن ہے، جب ہمیں اس بات کی شعور دلوایا جائے گا کہ کوئی چیز ایک سچ ہو سکتی ہے اور ایک کہیں بھی بات ہو سکتی ہے۔ اگر آپ لوگوں نے کبھی دیکھا ہو ایک اس طرح کی ایکٹیویٹی بھی پرفارم کی گئی تھی کہ ایک بندے کو پوری لائن میں کچھ عورتوں کو کھڑا کیا گیا تھا، ایک بندے کے کان میں ایک بات کہی گئی اور پھر وہ آگے 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 کی سیم بات کہا کہ اینڈ تک وہ بات ہی کچھ اور ہو گئی تھی جو فرسٹ بندے نے کہی تھی، اور وہ آگے پہنچتے پہنچتے کچھ اور ہو گئی تھی۔ تو ہم لوگ بھی نارملی وہ باتیں سنتے 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 کہیں اور ہی پہنچ جاتی ہیں۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کوئی بات جو ہے ہم تک پہنچ رہی ہے وہ ثابت ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ تو اس چیز سے جب ہم کسی چیز کو جج کریں گے نا کہ وہ اوتھینٹک بات ہے، وہ یا تو قرآن سے ہمیں اس بات کی دلیل ملتی ہو یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دلیل ملتی ہو، تبھی ہم اس کو مانیں گے۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو ان کو نہ روکو کہ وہ اپنے شوہروں کے ساتھ نکاح کر لیں جب وہ اچھے طریقے سے آپس میں راضی ہو جائیں، کہ جس کے ساتھ اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو تم میں سے اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، یہی تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، زیادہ پاکیزہ ہے اور صاف ستھرا ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یعنی جب عورتوں کو طلاق دے دو اور وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں، ان کی عدت پوری ہو جائے تو ان کو نہ روکو۔ یہ نہ سوچو کہ کچھ پہلے لوگ یہ کیا کرتے تھے کہ 3 طلاقیں ایسے ٹائم وائز ہوتی ہیں نا، تو ایک طلاق دے دیتے تھے پھر رجوع کر لیتے تھے، پھر انہیں ہرٹ کرتے تھے، ان کو اذیت دیتے تھے، پھر دوبارہ ایک طلاق دے دیتے تھے، پھر رجوع کر لیتے تھے۔ تو وہ یہ والا سلسلہ جاری رکھتے تھے، ان کو تکلیف دینے کے لیے وہ جو ہے نا یہ والا کام کرتے تھے عورتوں کو۔ وہ ان کی طلاق نہیں کاؤنٹ ہوتی، نکاح کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اچھا تینوں طلاقوں کے بعد نہیں، پھر طلاق جب کنسیڈر ہو جاتی ہے نا، جب طلاق آفیشیل ہو جاتی ہے، ان دونوں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہم نے اب ایک ساتھ نہیں رہنا، ان کی طلاق ہو گئی، اس کے بعد نکاح ایسے نہیں ہو سکتا کہ وہ دونوں آپس میں نکاح کر لیں۔
حلالہ ہوتا ہے اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ وہ عورت کسی دوسرے مرد سے شادی کرتی ہے، دوسری شادی کرتی ہے نارمل، وہ دوسری شادی کرتی ہے، وہاں وہ خود آٹومیٹکلی جو ہے نا وہ بس نہیں سکتی، یعنی اس کا کوئی نہ کوئی کلیش ادھر بھی ہو جاتا ہے، پھر ڈائیورس ہو جاتی ہے، پھر وہ سوچتی ہے کہ چلو میں دوبارہ پہلے والے بندے سے ہی شادی کر لیتی ہوں، وہ دونوں آپس میں، وہ حرام ہے، وہ حرام ہے، اس کی اجازت نہیں ہے ہمارے دین میں۔ دیکھیں میری بات سنیں، پہلی بات تو یہ والا جو ٹاپک ہے نا طلاق والا، یہ ہے کس کے لیے؟ اسکالرس کو ایکسپلین کرنے کے لیے۔ میرے پاس اتنا نالج نہیں ہے کہ میں طلاق والے ٹاپک کو ایسے ایکسپلین کر سکوں۔ دوسری بات، اس میں فتاوا چلتے ہیں اور میں فتوا دینے کے اہل نہیں ہوں، فتوا دینے کی اہل نہیں ہوں، تو کویسچن اگر فتوا سے ریلیٹڈ ہے پھر نہیں آپ مجھ سے پوچھیں گے، ویسے جنرل نالج ہے پھر پوچھ لیں۔ نہیں، میں نے کہا ہے اگر کوئی ایک بندہ ایک ٹائم میں کھڑا ہو گئے 10,000 دفعہ طلاق بول دے تو وہ ایک کاؤنٹ ہوگی۔ اب کوئی 3 سے زیادہ دفعہ کہہ دیتا ہے، 6 کہہ دیتا ہے، تو اس کی حلالہ کے بعد والی طلاقیں بھی کاؤنٹ ہو گئے۔ تو یہ چیز اس طرح، کیونکہ اس وقت ایک طلاق کاؤنٹ ہوتی ہے، اس پہ ہوتا ہے کہ آپ جس اوپینین پہ زیادہ کنونسڈ ہو آپ اس پہ کنونس ہو جاؤ، تو اب وہ میرا ڈفرینٹ ہو سکتا ہے، آپ کا ڈفرینٹ ہو سکتا ہے، ڈفرینٹ اسکالرز اس کو ڈفرینٹ طرح سے ایکسپلین کرتے ہیں اور وہ دلیلیں لاتے ہیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، ان کی احادیث سے اور صحابہ کی زندگی سے اور قرآن سے اس کو ایکسپلین کرتے ہیں اس چیز کو، تو اس سے پھر وہ جو ہے نا وہ ایک نتیجہ اخذ کرتے ہیں، اور یہ بہت ڈفرینٹ سینیریو ہوتا ہے ہر بندے کا۔ ہاں پھر اس کا بھی یہی طریقہ ہے، تاکہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ٹائم پیریڈ رکھا ہی اس لیے کہ اس وقت نا انسان کا جب کوئی کلیش ہوتا ہے بڑا ایک دم جذباتی ہوا ہوتا ہے انسان، پھر ایک مہینے میں تھوڑا سا کام ہو جاتا ہے، اگلے مہینے تک وہ الگ رہتے ہیں، ان کو شاید ایک دوسرے کی یاد بھی آنے لگ جائے، تو وہ سوچتے ہیں کہ نہیں ہمیں رجوع ہی کر لینا چاہیے، تو اس لیے 3 منتھس کا ٹائم ہوتا ہے، لیکن اگر 3 منتھس تک بھی ان کو ہوتا ہے کہ نہیں جی ہم آپس میں سروائیو ہی نہیں کر سکتے، تو 3 منتھس بعد وہ ڈائیورس دے دیتی ہے۔ تو یہ پھر وہی نا ڈفرینٹ اوپینین ہے اس بارے میں۔ خلا کا بھی یہی طریقہ ہوتا ہے کہ عورت جو ہے وہ دائر کرتی ہے، درخواست دائر کرتی ہے، اس کا بھی پروسیجر اتنا ٹائم ہو جاتا ہے، اس کے بھی کورٹ ہمارا نوٹیفیکیشن بھیجتے ہیں نا، جو دوسری فریق کی طرف جو نوٹیفیکیشن جاتا ہے وہ بھی ایسے ہوتا ہے، ایک پہلے آپ کو ایک کہہ لو کہ وہ وارننگ نوٹیفیکیشن جاتا ہے، اس کے بعد ایک نوٹیفیکیشن جاتا ہے، اور پھر ایک کورٹ، 3 ہی ہو جاتے ہیں، وہ بھی 3، کیونکہ ہم اسلامی ملک میں رہتے ہیں الحمدللہ، تو کوئی ایک قانون تو شاید فالو کیا ہی جاتا ہے۔ ہاں ایک منتھ کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے اس میں بھی۔ ہاں جی کون الگ ہونا، آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں ماسک والی، نظر نہیں آ رہی لیکن پیاری ہیں، آ جائیں آگے ذرا جلدی آئیں، شاباش، ٹائم نہیں ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور مائیں والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ وعلی المولود له رزقهن وکسوتهن بالمعروف لا تکلف نفس الا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده۔ اور مائیں اپنی اولاد کو پورے 2 سال دودھ پلائیں، یہ اس کے لیے ہے جو ارادہ رکھے کہ رضاعت کی مدت کو پورا کرے، اور باپ کے ذمہ ان عورتوں کو معروف کے مطابق کھانا اور کپڑا دینا ہے، کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی، نہ کسی ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے اور نہ ہی باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف دی جائے، اور یہی ذمہ داری وارث پر بھی ہے۔ پھر اگر دونوں باہمی رضامندی اور باہمی مشورے سے دودھ چھڑانے کا ارادہ کریں تو بھی ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں، اور اگر تم ارادہ کر لو کہ اپنے بچوں کو دودھ پلواؤ تو تم پر کوئی گناہ نہیں، جب معروف طریقے کے مطابق جو دینا ہو وہ تم ان کو پورا ادا کر دو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جان رکھو یقیناً جو بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب دیکھنے والا ہے۔ اب ہمارے ہاں تو ڈائیورس ہوتی ہے اور کچھ لوگوں کے بعد میں جو ہے نا بیبیز ہوتے ہیں، تو ہم جب اس کے بعد ڈائیورس ہوتی ہے ویسے بھی، لیکن لوگ جو ہے نا وہ ہسبینڈز کہتے ہیں کہ اب ہم کوئی آپ کا خرچہ پانی پورا نہیں کر سکتے، نہ وہ بیبیز کا کچھ بھی پورا کرتے ہیں، حالانکہ 3 سال تک ان کا خرچہ اٹھانا چاہیے عورت کا بھی اور اپنے بیبی کا بھی، یہ مرد کی ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ نے دی ہے یہ۔ رضاعت کی مدت 2 سال ہی لکھی ہوئی ہے، پورے 2 سال دونوں کے لیے۔ اچھا اور جو لوگ تم میں سے وفات پا جائیں اور اپنی بیویاں پیچھے چھوڑ جائیں
اور وہ اپنے آپ کو 4 ماہ اور 10 دن انتظار میں رکھیں. پھر جب وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو جو کچھ وہ اپنی ذات کے بارے میں معروف طریقے سے کریں تو اس پر کوئی گناہ نہیں, اور اللہ تعالیٰ ان کاموں سے پوری طرح باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو. اور تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم ان عورتوں کو اشارتاً نکاح کا پیغام دو یا اپنے دل میں چھپاؤ. اللہ تعالیٰ نے جان لیا ہے کہ تم لازماً انہیں ضرور یاد کرو گے, لیکن تم ان سے کوئی پوشیدہ عہد و پیمان نہ کرو مگر یہ کہ تم معروف بات کہو اور عقد نکاح کا ارادہ نہ کرو یہاں تک کہ عدت اپنی انتہا کو پہنچ جائے. اب ان لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو کوئی ڈائیورسڈ عورت ہو اور اس سے کسی دوسرے آدمی نے شادی کرنی ہے تو وہ اسے نکاح کا پیغام دے سکتے ہیں اور اس سے شادی کر سکتے ہیں, لیکن اس کی عدت کے بعد, جو عدت 4 ماہ اور 10 دن کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے ڈائیورس کی, اپنی انتہا کو پہنچ جائے. اور جان لو اللہ تعالیٰ یقیناً جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے, لہٰذا تم اس سے ڈر جاؤ اور جان لو اللہ تعالیٰ یقیناً بے حد بخشنے والا نہایت بردبار ہے. عدت 4 مہینے 10 دن تاکہ پریگنینسی کا پتہ چل جائے, اس ٹائم پیریڈ میں وہ شو ہو جائے, تاکہ آپ اگر اس ٹائم پیریڈ سے کم ٹائم پیریڈ میں کسی اور سے نکاح کر لو تو آپ کی اولاد کا پتہ نہ ہو کس کا باپ کون ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ 4 مہینے 10 دن کی ٹائم پیریڈ رکھا ہوا ہے عدت کے لیے. لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنین. تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو کہ تم نے ابھی انہیں ہاتھ نہ لگایا ہو یا ان کا مہر تک مقرر نہ کیا ہو, اور ان کو کچھ سامان دے دو خوشحال پر اس کی کشائش کے مطابق اور تنگ دست پر اس کی حیثیت کے مطابق. معروف کے مطابق ساز و سامان دینا ہے, نیکی کرنے والوں پر یہ حق ہے. اگر تم نے انہیں طلاق دے دی اس سے پہلے کہ تم انہیں ہاتھ لگاؤ اور تم ان کے لیے مہر بھی مقرر کر چکے تھے جو تم نے مقرر کیا, اس کا نصف لازم ہے مگر یہ کہ وہ خود معاف کر دیں یا وہ مرد معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے. اور تقویٰ کے زیادہ قریب یہی ہے کہ تم معاف کر دو اور آپس میں فضل کو فراموش نہ کرو, یقیناً تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھنے والا ہے. اب یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جیسے ہمارے ہاں ویسے ہوتا ہے نا, پہلے نکاح کر لیتے ہیں اور پھر کچھ ٹائم بعد 1 سال بعد یا کچھ منتھس بعد رخصتی ہوتی ہے, تو رخصتی بعد میں ہوتی ہے اور نکاح پہلے ہوتا ہے. تو یہ ان لوگوں کے لیے جو ہے نا یہ رولز ہیں. سب نمازوں کی حفاظت کرو. حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین. سب نمازوں کی حفاظت کرو اور خصوصاً درمیانی نماز کی, اور اللہ تعالیٰ کے لیے فرما بردار بن کر کھڑے ہو جاؤ. درمیانی نماز سے مراد نماز عصر کی بات ہے. عصر کی نماز کی خاص حفاظت کرنی چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دفعہ عصر کی نماز رہ گئی تھی, قضا ہو گئی تھی, تو ان کے پاس ایک بہت بڑا بہت مالیت کا باغ تھا جس کے بارے میں کچھ اس کی 40,000 دینار کچھ اتنی مالیت کا تھا اس وقت کے دور میں. انہوں نے وہ صدقہ کر دیا تھا کہ یہ میری نماز جو قضا ہوئی ہے اس کے بدلے میں. اب میں کس طرح سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے توبہ کروں اس کے لیے. وہ ایک الگ بات ہے, یہ والی الگ بات ہے جو میں آپ کو کفارے والی بات بتا رہی ہوں. انہوں نے کیا تھا صدقہ, اس بارے میں ہم لوگوں نے ایک سبجیکٹ پڑھا تھا. 2 منٹ. یس ہاں جی. اچھا یہ 2-3 آیات ہیں صرف, پہلے ہم یہ کور کر لیں پھر اس کے بعد کویشچن پوچھتی ہوں آپ لوگوں سے, ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے, کوئی اس میں حرج کی بات نہیں ہے. جتنا مرضی ہو بس اتنا نہ ہو کہ لڑکا لڑکی بیچارے عاجز آ جائیں کہ کیا کیا ہمارے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پھر اگر تمہیں خوف ہو تو پیدل یا سوار ہو کر پڑھ لو نماز. پیدل یا سوار ہو کر پڑھ لو. پھر جب امن میں آ جاؤ تو اللہ تعالیٰ کو ایسے ہی یاد کرو جیسے اس نے تمہیں سکھایا ہے جسے تم نہیں جانتے تھے. اور تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور جو بیویاں چھوڑ جائیں ان پر لازم ہے وہ اپنی بیویوں کے لیے 1 سال تک سامان دینے اور نہ انہیں نکالنے کی وصیت کریں. پھر اگر وہ نکل جائیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں جو کچھ وہ اپنے بارے میں معروف طریقے سے کریں, اور اللہ تعالیٰ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے. اور طلاق یافتہ عورتوں کو معروف طریقے سے کچھ سامان دینا متقی لوگوں پر لازم ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات تمہارے لیے کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھو. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جس کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے نا, جیسے کوئی بیمار ہوتا ہے اسے پتا ہوتا ہے کہ اب میری ڈیتھ ہو جائے گی, یا کچھ لوگوں کو نہیں بھی پتا ہوتا کہ اچانک بھی ینگ لوگوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, تو پہلے سے وصیت کرنی چاہیے کہ جب بھی میں مروں میری بیوی کو 1 سال تک آپ لوگوں نے گھر سے نہیں نکالنا. ہمارے ہاں کسی وجہ سے اب یہ والی چیزیں کم ہو گئی ہیں, لیکن جیسے ہی شوہر کی ڈیتھ ہوتی ہے بیویوں کو گھر سے باہر نکالتے ہیں, تمہارا ادھر کوئی حصہ نہیں ہے, اب تم یہاں سے جاؤ, اس طرح کا سلوک کرتے ہیں. تو 1 سال تک ان کو معروف کے مطابق جو ہے وہ آپ نے نان و نفقہ بھی پرووائڈ کرنا ہے اور انہیں اپنے گھر میں جگہ بھی دینی ہے اس کے بعد. اور اگر اس سے پہلے وہ اپنی مرضی سے نکلنا چاہیں تو انہیں بھیجنے کی بھی اجازت ہے.
تو انہیں جانے دو، اگر وہ کہیں کہ ہم نے اپنے گھر جانا ہے، یہ ڈفرینٹ. اگر وہ خود چلے جائیں تو حرج نہیں ہے، لیکن اگر وہ نہ جانا چاہیں، ان کے پاس کوئی اور ٹھکانا نہ ہو تو انہیں رکھنا چاہیے. شوہر پھر اس کو شوہر نہیں ہونا چاہیے آپ کا اگر وہ ایسی وصیت کرے تو. اور اس کے علاوہ طلاق یافتہ عورتوں کے بارے میں بھی یہی ہے کہ انہیں معروف کے مطابق سامان دینا چاہیے. ہمارے ہاں طلاق دے کر اور خالی ہاتھ، پہلے تو ان کے گھروں سے اتنا جہیز اٹھا کے شادیاں کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب طلاق دیتے ہیں تو خالی ہاتھ گھروں سے باہر نکال دیتے ہیں، بعد میں وہ سامان وغیرہ اٹھوانے والا سسٹم ہوتا ہے. تو کتنا غلط طریقہ ہے. طلاق کا بھی یہی طریقہ ہوتا ہے کہ معروف کے مطابق اچھے طریقے سے طلاق دو کہ آپ ان کا حق انہیں دو. کیا ہماری نہیں چلو انڈرسٹینڈنگ ہو سکی، ہم آپس میں نہیں اکٹھے جو ہے وہ گزارا کر پا رہے، لیکن ہم جو ہے ایک دوسرے کا اس طرح سے حق ادا ضرور کریں گے. تو یہ والی چیزیں جو ہے نا، ان کا خیال رکھنا چاہیے. نہیں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، آپ کو کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اچھے سے رہ نہیں پا رہے تو ہم الگ ہو جاتے ہیں. ضروری تو نہیں ہے کہ آپ نے الگ ہونے تو ایک دوسرے میں کیڑے ڈال کے یہ الگ ہونا ہے کہ آپ برے تھے یا میں برا تھا. ضروری نہیں ہوتا کہ دو لوگ برے ہوں. مطلب ڈفرینٹ ریزنز ہو سکتے ہیں. اوکے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں توفیق دیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ڈیٹیل میں سیکھ سکیں اور ہماری غلطیوں کو معاف کر دیں جو ہم نے تھوڑی بہت گڑبڑ کر دی ہیں. کیونکہ یہ جو ہے نا طلاق والے احکامات جو ہیں وہ بہت سیریس نوعیت کے احکامات ہیں، ان کو ڈیٹیل میں سیکھنا بہت ضروری ہے ایکچوئل میں. اوکے سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.